کشتی والا واقعہ، اچھا مجھے فینٹیسی میں لے جاتا ہے. اچھا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی میں پیٹ میں رہنا، وہ مجھے فینٹیسی میں لے جاتا ہے. وہ کافی دیر تک، اور یہاں تک کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کے بارے میں جو اشارے دیے گئے، اچھا میں کئی دن تک بیٹھا رہتا ہوں اور میں اس فینٹیسی میں رہتا ہوں. اس کے بارے میں ذرا آپ تفصیلی آپ نے بتانا ہے کہ ڈے ڈریمنگ سے کیا مراد ہے. کچھ اسکالوجسٹ اسے پازیٹیو سائن سمجھتے ہیں اور کچھ اسے نیگیٹو سمجھتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ جیسے ہمارے بہت چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ تقریباً 23 گھنٹے جو ہیں وہ سوتے ہیں اور صرف 1 گھنٹہ جو ہماری آؤٹر ورلڈ ہے اس میں رہتے ہیں. اس میں بھی وہ کھانا کھا لیا، اپنی ماں کو دیکھ لیا یا اس کائنات کو دیکھ لیا 2 منٹ کے لیے صرف، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نیند میں چلے جاتے ہیں. جی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ڈے ڈریمنگ پازیٹیو ہے تو اس سے زیادہ استفادہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اچانک ایک شخص نے سوچا کہ نہیں میں نے مشین بنانی ہے، مشین بن نہیں رہی تھی اسے، تو بڑی عرصہ دراز لگا رہا. ایک دن اچانک اس نے دیکھا کہ ڈے ڈریمنگ کے دوران میں جو سانپ ہے اس نے اپنی دم اپنے منہ میں لی ہوئی ہے، تو اس نے چھید پھر اس کے منہ پہ بنایا. ڈے ڈریمنگ کے دوران جو ڈریمر ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ آیا وہ کوئی تھریٹ فیل کرتا ہے یا پلیئر فیل کرتا ہے؟ میرا آؤٹ کم کیا ہے، میں سوچنا کیوں چاہتا ہوں اور اس سے سوچنے سے مجھے فائدہ کیا ملے گا، قوم کو کیا فائدہ ملے گا، انسانوں کو کیا فائدہ ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم مختلف بہترین موضوعات پر آپ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف جو مسائل ہیں زندگی میں جو ہمیں درپیش ہیں ان کا حل آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہم بہتر سے بہترین اپنی پرفارمنس دے سکیں. آج کا ہمارا موضوع بھی انتہائی اہم ترین ہے اور بڑا دلچسپ ہے، اور آج کا موضوع ہے ہمارا ڈے ڈریمنگ، یعنی کہ دن میں خواب دیکھنا. تو اس حوالے سے اکثر لوگ دن میں خواب دیکھتے ہیں، رات کو خواب دیکھنا تو ایک روٹین میٹر ہے، لیکن دن میں خواب دیکھنا آیا یہ پازیٹیو سائن ہے یا نیگیٹو سائن ہے؟ اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے. اور بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں ایک ماہر اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب. جی راؤ صاحب السلام علیکم. جی میاں صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی آج کا موضوع بھی انتہائی دلچسپ ہے جناب. جی ڈے ڈریمنگ بہت دلچسپ، اور اس کے بارے میں ذرا آپ تفصیلی آپ نے بتانا ہے کہ ڈے ڈریمنگ سے کیا مراد ہے. کچھ اسکالوجسٹ اسے پازیٹیو سائن سمجھتے ہیں اور کچھ اسے نیگیٹو سمجھتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ آج کا موضوع تو میں سمجھوں گا کہ بہت یہ اہم ہے. جب ہم چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں ہم زیادہ وقت جو ہمارا ہوتا ہے وہ سونے میں گزرتا ہے. جیسے ہمارے بہت چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ تقریباً 23 گھنٹے جو ہیں وہ سوتے ہیں اور صرف 1 گھنٹہ جو ہماری آؤٹر ورلڈ ہے اس میں رہتے ہیں. اس میں بھی وہ کھانا کھا لیا، اپنی ماں کو دیکھ لیا یا اس کائنات کو دیکھ لیا 2 منٹ کے لیے صرف، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نیند میں چلے جاتے ہیں. جی اس کو عادت پڑ جاتی ہے اس ڈے ڈریمنگ کی، جو بیسیکلی وہ بھی ڈے ڈریمنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارا نیند کم ہوتی جاتی ہے اور ہمارا جو آؤٹر ورلڈز میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ڈے ڈریمنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ عادت آگے بڑھی، خاص کر بچوں میں تو یہ بہت عادت ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی عادت کو آپ نہ چھوڑیں تو یہ بیسیکلی آگے جا کے آپ کے لیے بہت سے پرابلم پیدا کرتی ہے. فرض کریں کہ ہمارے پاس جو ایکٹیو رہنے کے لیے جو وقت ہے وہ تو ہے کام کا، ایکٹیویشن کا اور موٹیویشن کا، اور اپنے آپ کو کام کرنا اس آؤٹر دنیا کے اندر. ہم آؤٹر دنیا میں اپنے آپ کو رکھ نہیں پاتے. اب اس کو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ پازیٹیو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نیگیٹو ہے. اگر تو میں کہوں آپ کے سامنے کہ بڑے لوگ جو آئنسٹائن تھے، جو گلیلیو تھے یا اسٹیفن ہاکنگ تھے، تو یہ سارے ڈے ڈریمنگ کرتے تھے لیکن یہ پازیٹیو تھے. ڈے ڈریمنگ میں بہت سے لوگ پازیٹیو ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں، اور لیکن اگر فرض کریں کہ ایک آدمی 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے ڈے ڈریمنگ کر رہا ہے، اس میں مراد اب سائیکولوجیکل وہ فٹ نہیں ہے. یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے سنڈروم ہے، یعنی یہ ایک ڈس آرڈر ہے، برین کا ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈے ڈریمنگ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس پیرائے میں کیا ڈریم کر رہا ہے. تو مجھے راصف یہ بتائیے کہ اگر ڈے ڈریمنگ پازیٹیو ہے
تو اس سے زیادہ استفادہ کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ اگر تو آپ دیکھیں پرانے جتنے بھی سائنسدان تھے، یا آپ دیکھیں کہ پہلے جو جتنے بھی لوگ جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے بہت ساری بکس لکھی، جنہوں نے بڑی اچھی شاعری کی، وہ سارے ڈے ڈریمر تھے. کیونکہ یہ ڈے ڈریمنگ جو ہے یہ پازیٹیو چیز کا نام ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکھ سکیں تو، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ بہت زیادہ اس میں نہیں رہتے ہیں، اس مراد نیگیٹو ہے. اب جو پازیٹیو ہے اس کو کیا ہے کہ آپ کے جتنے بڑے سائنسدان ہیں یہ سارے ڈے ڈریمر تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے وہ کہ کہیں بیٹھ کر کے وہ بہت دیر تک ایک ہی سوچ کو، یعنی ایک کچھ سوچ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. جس ایجادات کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ خاص قسم کا کمپوز چاہیے، فوکس کر کے اس سے رزلٹ نکال، کمپوز کرنا ہے. تو آپ جب اپنے آپ کو کمپوز کریں گے، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، آپ چاہے کسی تنہائی میں اپنے آپ کو رکھ لیں اور وہاں بیٹھ کر کے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی کائنات کے بارے میں سوچیں، یا اس ایجاد کے بارے میں سوچیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو سوئی ہوتی ہے اس کے بیک سائڈ کے اوپر اس کا ہول ہوتا ہے، اور یہ کروڑوں سالوں سے اسی طرح سے تھا. لیکن اچانک ایک شخص نے سوچا کہ نہیں، میں نے مشین بنانی ہے. مشین بن نہیں رہی تھی اسے، جس کا نام سنگر تھا. تو بڑی عرصہ دراز لگا رہا. ایک دن اچانک اس نے دیکھا کہ ڈے ڈریمنگ کے دوران میں کہ اس نے جو سانپ ہے اس نے اپنی دم اپنے منہ میں لی ہوئی ہے. اس کے فٹ ذہن میں آیا، اوہو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. تو اس نے چھید پھر اس کے منہ پہ بنایا. یعنی اس کا جو سوراخ ہے، جو ہول ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئنگ مشینز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سارا اس کے منہ کے اوپر ہوتا ہے. جیسے منہ کے اوپر بنا، آج ہم کوٹ پہن رہے ہیں اچھی سے اچھی، ہمارے پاس جو ہے سوئنگ مشین بہت سارے کام کر رہی ہے. تو یہ ڈے ڈریمنگ کی وجہ سے ہوا. اس طرح بے مثال چیزیں موجود ہیں جن کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ڈے ڈریمنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیں تو اب دنیا کے سب سے بڑے جو شاعر تھے، جو دنیا کے سب سے بڑے افسانے لکھے گئے، جو سب سے بڑی کتابیں لکھی گئی، ناول لکھے گئے، وہ سارے کے سارے ڈے ڈریمر تھے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ ڈے ڈریمنگ کے اندر بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی بات کو پرولونگ کر سکتا ہے بڑی دیر تک. تو آپ اس سے پازیٹیو سائن لے سکتے ہیں. اچھا راسل، یہ بتائیے کہ ایک ہمارا نائٹ کو ہم ڈریم دیکھتے ہیں جب ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہماری ڈے ڈریمنگ ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس میں فرق یہ ہے اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا. وہ جو رات کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے نا. لیکن اس میں اوپر آپ کا اختیار ہے. آپ کسی جگہ پہ اتنے محو ہو گئے، کھو چکے ہیں، ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں آپ اپنے کام کے سلسلے میں. کیونکہ ڈے ڈریمنگ میں انسان اپنے فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس میں اس کی فینٹیسی موجود ہو سکتی ہے، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. اس لحاظ سے تو بہت پازیٹیو ہے. بہت پازیٹیو ہے. اگر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو واپس آ سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈے ڈریمر ہوتا ہے وہ اپنے برین کے کوگنیٹ کے اندر جو اس نے ایک دنیا بنائی ہوتی ہے اس کے اندر وہ موو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس دنیا سے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ جو آؤٹر سائڈ کی دنیا اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، یعنی یہ نیگیٹو چیز ہے. لیکن کیونکہ ہمیں کام کرنے کے لیے باہر ہی آنا پڑے گا نا، یہ جو دنیا ہے جس کے اندر آپ اس وقت ہم کانشیس مائنڈ ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم انکانشیس ہو گئے تو اس سے مراد تو یہ ہو گئے کہ ہم نیند میں چلے گئے. اچھا ایک چیز، نیند کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی کیمیکلائزیشن ہوتی ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ بھی برین کے اندر کیمیکلائزیشن ہوتی ہے. لیکن یہ آنکھیں کھول کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم موجود ہوتے ہیں ہمارے یعنی جسم تو موجود ہے، لیکن ہم ذہنی طور پہ جو ہماری کانشیسنیس ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہ کہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کسی اور جگہ پہ. اور اس کے لیے بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے، جہاں پہ آپ کی کنسنٹریشن ہوگی وہیں پہ پاور ہوگی، یعنی انرجی وہیں پہ ہوگی. اگر فرض کریں آپ یہاں بیٹھے یہاں پہ ہیں، لیکن آپ ذہنی انرجی، کیونکہ جسم کی انرجی تو یہاں پہ موجود ہے، لیکن جو ذہن کی انرجی ہے وہ کہیں اور ہے. جس چیز کو آپ انرجی دے رہے ہیں، جس خیال کو آپ انرجی دے رہے ہیں، وہ خیال کے اندر ایک نیا خیال پیدا ہوگا اور وہ چیز پازیٹیو ہو جائے گی. وہیں پہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ انوینشن کر سکیں گے. اچھا راسل، یہ بتائیے اگر ڈے ڈریمنگ پازیٹیو جو اس کا یوز کر رہا ہے دیٹ از ایکسیلنٹ، تو اس کی تو صلاحیتوں میں نکھار آ رہا ہے. لیکن اگر اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے اور اس کی ورکنگ پر یا اس کی ایکٹیویٹی پر نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں،
تو اسے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کو دکھانا چاہیے؟ بالکل دکھانا چاہیے کہ دیکھیں کرتی کیا یہ پلیئر دیتی ہے آپ کو. اچھا یہ تھریٹ بھی مل رہا ہے نا آپ کو, آپ اس سے بچ رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کسی نشے میں چلے گئے ہیں اور ایک خاص قسم کی آپ فیل لے رہے ہیں, وہ جو فیل آپ لے رہے ہیں تو اس سے آپ خوش ہیں, لیکن وہ کتنی دیر تک فیل لے سکتے ہیں؟ اگر تو آپ اپنے وقت کا بہت بڑا حصہ اس کام میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ نیگیٹو ہے. پھر آپ کو جانا چاہیے اور اس کو دکھانا چاہیے, جو سائیکیٹرسٹ ہے یا آپ کا جو سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکوپیتھولوجسٹ ہے, اس کو دکھانا چاہیے کہ میرا یہ پرابلم ہے, اور وہ پھر اس کو آپ کے جو خون کے بلڈ کے کچھ نمونے لے گا اور اس کے ذریعے پھر آپ کو بتائے گا آپ کے جو برین کے کیمیکلز ہیں وہ کون سے بگڑ چکے ہیں, پھر وہ کچھ آپ کو کیمیکلز دے گا جس سے آپ کے وہ پھر دوبارہ آپ اس طرح سے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل جو میتھڈ ہے اس کو سالو کرنے کے لیے, لیکن ہمارے معاشرے میں تو اکثر لوگ وہ سائیکالوجسٹ انہیں ملتا نہیں ہے تو وہ بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور بابے ان کو ایک نئی فلم چلا دیتے ہیں. اس کے بارے میں نہیں ایسا اصل میں تو یہ دیکھیں, اب جب سے سائنس نے, کیونکہ برین کے اوپر کام نہیں ہوا تھا پہلے, اب برین پہ بہت کام ہو رہا ہے. یہ 40 سال میں برین پہ بہت کام ہوا. ہمیں پتہ چل گیا ہمارے جو برین کے اندر کون کون سے حصے ہیں جو میموری ریکارڈ کرتے ہیں, کون کون سے حصے ہیں جو تھریٹ کو وصول کرتے ہیں, کون کون سے ایسے جہاں پلیئر ملتا ہے, اور کون کون سے ایسے کیمیکلز ہیں ہمارے. وہ کیمیکلز جو ہیں وہ ہم جب باہر دیکھتے ہیں تو چیزیں کھانا شروع کرتے تھے. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باہر سے ہم کھاتے ہیں, جیسے سیب کھا لیا ہے یا آپ نے کوئی گرین کلر کی کوئی سبزی کھا لی ہے, تو اس کے سے آپ کے برین کے اندر مخصوص قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اب بکری ہے, اس کے سامنے شیر باندھ دیں تو بکری جو ہے آہستہ 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 ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کہ وہ تھریٹ دے رہی ہے. اس کا آدمی ہے اور اس کو کہیں کہ جی آپ کو ٹی بی ہے فرض کریں, اور آپ اس کو لے گئے کسی پہاڑی علاقے میں اور اس کو دکھا رہے ہیں آپ, تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو برین کے کیمیکلز ہیں, جو آپ کی باڈی کے کیمیکلز ہیں, جو لیبارٹری بتا دیتی ہے آپ کو ایک منٹ میں, تو آپ اس سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس کو پرابلم ہے کیا. کیا اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے, سائیکوسومیٹیکل پرابلم ہے, یا سائیکونیروسس پرابلم, جس سے آپ کے اندر کوئی خاص قسم کی تبدیلی آ رہی ہے. تو میرے خیال کے مطابق آپ دیکھیں گھر کا کوئی فرد ہے, تو کوئی بچہ ہے جو اسکول میں جاتا ہے, یا آپ خواتین ہوتی ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں, تو یہ خاص کر زیادہ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا ڈوپامین بڑا ہوا ہوتا ہے, اور جیسے برین کے اندر ڈوپامین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو آپ ایک فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں, اور اس فینٹیسی میں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں بنسبت اس کے کہ ہم نیگیٹو اس کو جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور بے شمار ایسے موقع ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو بے شمار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے بعض کا کسی چیز کو, کیونکہ آپ اس کو بہت زیادہ ڈیپ پونڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر تو اس کا رواج میں نے نہیں دیکھا, جو پی ایچ ڈی بچے کرتے ہیں, میرے نزدیک ان کو ڈے ڈریمنگ سکھانی چاہیے تاکہ وہ کچھ نیا سوچ سکیں, کیونکہ ہمارا برین کے نا 2 حصے ہیں. ایک ہے ماضی جو ہمارا لیفٹ برین ہے, لیکن رائٹ برین جو ہے یہ تو سارا فیوچر ہے, اور جو ڈے ڈریمنگ میں موسٹلی جو ہے ہم اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہماری فینٹیسی بڑی کہتے ہیں کہ سوانح خواب دیکھنا, اور سوانح خواب دیکھنا ہی اصل انرجی ہم میں ان بلڈ ہوتی ہے. فرض کریں کہ آپ نے ایک کتاب پڑھنی ہے اور کتاب میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا, فزکس کی, کیمسٹری کی, بیولوجی کی, میتھ ہے, تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا, آپ اس کا چھوٹا چھوٹا حصہ کریں اور انجوائے کریں اس کو, اور ڈے ڈریمنگ کے ذریعے پڑھیں. جب آپ ڈے ڈریمنگ کے ذریعے کتاب پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں میں, بڑی اچھی کتاب تھی ٹالسٹائی کی. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کتاب کو, تو میں اس کے ایک ایک کہانی کو, ایک ایک جو سچویشن تھی یا ایک ایک جو وہاں پہ اس نے جو فینٹیسی دکھائی تھی, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. جیسے جیسے انجوائے کر رہا ہوں تو اب کتاب کے اندر جو ہے میرا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. اب موسٹلی لوگ جو ہے نا کتاب سے دور ہو گئے, ان کی فینٹیسی نہیں ہے کوئی. پہلے موبائل نہیں بنائے تھے, کمپیوٹر نہیں بنائے تھے, تو ہم ساری باتیں اپنی ذہن سے شاعری کے ذریعے یا افسانوں کے ذریعے ہم بتاتے تھے, اس کو محسوس بھی کرتے تھے, انجوائے بھی کرتے تھے, اور ان سے انرجی لے کر ہم اپنے جو معاملات ہیں اس میں ہم سولوشن بھی ڈھونڈتے تھے. اچھا راز صاحب یہ بتائیے کہ ڈے ڈریمنگ کے دوران جو ڈریمر ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ آیا وہ کوئی تھریٹ فیل کرتا ہے یا پلیئر فیل کرتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت. دیکھیں یہ جو ہمارا پین اور پلیئر ہے نا, یہ تو سمجھ لے کہ اصل میں انسان کا دنیا کے اوپر آ کے 2 ہی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جی, کہ وہ کوشش کرتا ہے پلیئر کو حاصل کرنا, اور پین سے بھاگتا ہے. وہ اپنی زندگی میں جو پین ہے اس کو وہ لینا نہیں چاہتا.
اب کیونکہ اگر کوئی تھریٹ آپ کو آ گیا، لائف تھریٹ آ گیا آپ کو، اور آپ اس کے اندر جو ہے یا آپ کو سائیکولوجیکل تھریٹ آ گیا کوئی، یا آپ کو جاب کا تھریٹ آ گیا ہے، اب اس تھریٹ کی بنا پہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اچھا اس کا حل کیا تلاش کروں، اس کا حل کیا نکلے گا، یا اس سے مجھے کیا کیا پرابلمز آگے آئیں گی، وہ اپنی انگزائٹی کو، ڈپریشن کو، سٹریس کو وہ پہلے سے محسوس کر رہا ہے اس کے اندر. اچھا یہ تو اب اس کو پہلے سے پتہ چل گیا. اور دوسرا اگر فرض کرے کہ وہ کوئی پلیئر اس کو لینا چاہتا ہے، وہ جیسے دیکھیں ہمیں قرآن مجید میں بھی یہ دونوں لفظ ملتے ہیں، جنت اور دوزخ. ایک کیا ہے، ایک پلیئر ہے، اور دوسری سائڈ پہ کیا ہے. اور اس دنیا کے اندر بھی اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو آپ کو کیا کیا جائے گا، جیل میں بھیجا جائے گا. اور اگر آپ بہت اچھا کام کریں گے انسانیت کے لیے تو آپ کو نوبیل پرائز ملے گا. اس سے قانون بہت پرانا ہے، اس کو بیسیکلی کیرٹ اینڈ سٹک کا قانون بھی کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دونوں ہی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. کچھ لوگ اس پلیئر کی وجہ سے جاتے ہیں، اس فینٹیسی کی وجہ سے جاتے ہیں، اور کچھ اس تھریٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو مینج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا وہ جو بچے ہیں خاص کر جو ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں نکل رہا اور وہ اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا ایک اور بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی جم کو جوائن کرے. جب سے جم کو جوائن کریں گے وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری گیمز ہوتی ہیں خاص کر فٹ بال ہے اور کرکٹ ہے، یہ اچھا اس میں کیونکہ فزیکلی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ وہ ڈے ڈریمنگ سے نکل کے آپ فزیکل کی دنیا میں آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہے جو دوڑیں لگتی ہیں ہماری، یا جو ہمارے اولمپکس ہوتے ہیں یا دوسرے، آپ اس کی تیاری کریں کسی وجہ سے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ دیر اپنے برین سے نہ کھیلیں، برین کے کیمیکل سے نہ کھیلیں، بلکہ آپ فزیکلی دنیا کے اندر آئیں. آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سپورٹس کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مائل ہونا چاہیے. جب ان کی باڈی ایکٹیو رہے گی اور زیادہ ٹائم ان کا گراؤنڈ میں گزرے گا یا پھر اس کے بعد اپنی جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہے اس میں گزرے گا، تو وہ پھر وہ سستی کا شکار نہیں ہوں گے اور فضول میں وہ ڈے ڈریمنگ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی ٹاسک ہے، کوئی آپ نے ایگزام میں اعلیٰ نمبر لینے ہیں یا کسی کمپٹیشن میں آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے تو اس کی پلاننگ کرنا ضروری ہے. جس طرح کوئی کھلاڑی ہے کسی بھی ٹیم کا، وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے، ایک لاحمل مرتب کرتا ہے کہ ہاں یار میں نے کیسے گول کرنا ہے، میں نے کیسے اسٹروک لگانے ہیں، میں نے اپنی انفرادی جو میری کارکردگی ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہے، اور میری کارکردگی سے ٹیم کی جو اجتماعی کارکردگی ہے وہ بھی بہترین ہوگی. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خیر سے اگر ڈے ڈریمنگ کو پازیٹیو لیا جائے اور اس سے جو ہماری نوجوان خاص طور پر ہیں وہ اپنی انرجی کو اور اپنے ٹارگٹ کو انہانس کرنے کے لیے یوز کریں، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے، بہت بڑا. لیکن آج کے معاشرے میں اکثر دیکھا گیا ہے جو ہماری پوری قوم وہ ڈے ڈریمنگ میں ہے نیگیٹو سینس میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کچھ نہیں کرنا، یا جو حکومت ہے وہ کرے یا ہمارے جن کی ذمہ داری ہے وہ کرے، ہم صرف انجوائے کریں. تو یہ نیگیٹو سائن میں آتا ہے. تو ہمیں پازیٹیو ڈے ڈریمنگ میں کیسے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس پاک دھرتی میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی کامیاب کر سکیں اور اس معاشرے کو بھی بہترین بنا سکیں. اس حوالے سے کچھ اپنے خیالات کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے موسم بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی جاتی ہے جو ہمارے اندر جو ڈے ڈریمنگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا اب بہت سارے لوگوں کو اس وقت میں جب دیکھتا ہوں تو وہ چارپائی میں اور وہ لیاپ میں اور وہ کسی گرم جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق آپ کے کیمیکل ریلیکسیشن کے لیے بھی آپ سونے خواب دیکھ کے آپ اس کو انجوائے کریں، لیکن اس کو تعمیری بنایا آگے. ہاں تعمیری کر سکتے نا. اچھا اس کے لیے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کو خاص کر میں یہ کہوں گا کہ آپ سہانے خواب یا شیخ چلی کے خواب یہ سارے دیکھیں، ڈے ڈریمنگ کریں آپ، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں. اپنی تعلیم میں فائدہ اٹھائیں، اگر آپ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں اس میں فائدہ اٹھائیں، اگر کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بزنس کو آپ فیوچر میں دیکھیں اور کچھ ریزلٹس نکالیں اور اپنے ان ریزلٹس کو لکھتے جائیں. کیونکہ ڈے ڈریمنگ ایک پرابلم اور ہوتا ہے کہ ہم سوچتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہم نے کوئی کاپی پینسل نہیں رکھی ہوئی. آپ نے جہاں تک آج سفر کیا ہے
جہاں تک آج آپ نے سوچا ہے جس چین کے اندر اگر 10 یا 20 تو اس میں سے اگر ایک آپ نے آج پورا کر لیا تو اس کے بارے میں لکھ لیں. اب بھی ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں کہ میں نے کیا سوچ رہا ہوں, میرا آؤٹ کم کیا ہے, میں سوچنا کیوں چاہتا ہوں اور اس سے سوچنے سے مجھے فائدہ کیا ملے گا, قوم کو کیا فائدہ ملے گا, انسانوں کو کیا فائدہ ملے گا. اور خاص کر جو قرآن مجید فرقان حمید میں جو اساطیر بتائی ہوئی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس میں چلا جائے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے. اچھا وہ 3 واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں تو میرے نزدیک تو وہ مجھے فینٹیسی میں لے جاتے ہیں. میرے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کشتی والا واقعہ, اچھا مجھے فینٹیسی میں لے جاتا ہے. اچھا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی میں پیٹ میں رہنا وہ مجھے فینٹیسی میں لے جاتا ہے وہ کافی دیر تک. اور یہاں تک کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کے بارے میں جو اشارے دیے گئے, اچھا میں کئی دن تک بیٹھا رہتا ہوں اور میں اس فینٹیسی میں رہتا ہوں. اچھا اللہ سے ملاقات ہوگی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, اور ہمارے جو دادا دادی اور وہ جو بڑے ہمارے جو انتقال کر گئے جن کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے, ہمارے ماں باپ, تو ان کے بارے میں سوچنا بھی ایک فینٹیسی ہے. لیکن کیا مجھے واپس آنے کا بھی اختیار ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا واپس آنے کا اختیار ختم ہو گیا ہے اور آپ کیمیکلائزیشن کی وجہ سے آپ آگے جا رہے ہیں, اب وہ پازیٹیو نہیں ہے, اب وہ نیگیٹو ہے, کیونکہ آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اللہ کریم جو آپ کو 24 گھنٹے روزانہ دیے جاتے ہیں تو آپ نے ان کام تک کیا ہی نہیں, آپ کہاں رہے فینٹیسی میں. تو وہ جو کام کرنا ہے اس کائنات کے اوپر رہ کے, اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے, پاؤں کو استعمال کرنا ہے, آنکھوں کو, برین کو, اپنی باڈی اسٹرکچر کو, اور باڈی کے اندر جو موجود آرگن ہے آپ کے, آرگینک انرجی ہے, اس کو تو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں صرف برین کے جو کیمیکل ہیں ان سے کھیل رہے ہیں, اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. کس کو؟ قوم کو. کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدس کا ستارہ, کہ ہر انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ مل کے ایک قوم بنتی ہے. اگر سارے ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا تو پھر آپ کو پھر شیخ چلی والا حساب ہوگا. بہت خوب ناظرین, آج کا ہمارا بڑا بہترین موضوع آپ نے سنا, ڈے ڈریمنگ. اس کو اگر ہم پازیٹیو لیں تو ہم بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں, اور یقیناً ہمیں پازیٹیو لینا ہے. اور اگر اس کو ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے جسٹ ایک وقتی طور پر انجوائمنٹ لینے کے لیے اگر استعمال کریں تو ہم اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان خاص کر اس کے پاس وقت ضائع کرنا اس سے بڑی اس کے لیے ناکامی نہیں ہے. تو آج کے اس پروگرام سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں ڈے ڈریمنگ کرنی چاہیے, لیکن اس سے ہمیں انرجی لینی ہے. ہمارے جو ٹارگٹ ہیں, ہمارے جو ٹاسک ہیں, ہمارے جو گولز ہیں, ان کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکیں, اپنی فیملی کے لیے بھی, اور اس پاک دھرتی پاکستان کے لیے بھی ہم کارہائے نمایاں سر انجام دے سکیں. اور یہ جو آج ہم بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں, یہ بھی ایک ڈے ڈریمنگ ہے. اور اس پر میں نے کئی سالوں, کئی مہینوں میں نے اور میری ٹیم نے اس پر ہم نے فوکس کیا کہ ہاں اس پاک دھرتی کے عوام کو ہم ایک بہترین قوم بنا کر ہم بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم تعلیم, صحت اور نوجوانوں کو خاص کر ٹیکنیکل سکل اور روزگار فراہم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے, جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں. لیکن جب ہم ٹھان لیں اور اس کے بارے میں ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو, تمام انرجی کو پوری گریک کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کریں تو یقیناً یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ اپنی ذات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میدان عمل میں ہوتا ہے, اس کا میں مددگار ہوں, اور اس کائنات کے تمام وسائل اس کے لیے مسخر ہیں. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں, اور آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور ہم مل کر اس پاک دھرتی کو وہ کامیاب بنائیں, اور یہاں تعلیم, صحت اور روزگار کے جو مواقع ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ہم پیدا کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہم فخر کر سکیں گے کہ ہم نے واقعی اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے, اور ہم مطمئن ہوں گے ذہنی طور پر کہ ہم اس پاک دھرتی کو ڈیلیور کر رہے ہیں.
لیٹس پے بیک ٹو پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.